حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ خاندان قریش کے بہت ہی نامور اشراف میں سے ہیں۔ ان کی والدہ حضرت بی بی لبابہ صغری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں۔ آپ بہادری اور فن سپاہ گیری و تدابیر جنگ کے اعتبار سے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک خصوصی امتیاز رکھتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کی اور ان کے باپ ولید کی اسلام دشمنی مشہور تھی۔ خالد نام ابو سلیمان کنیت، سیف اللہ لقب، سلسلہ نسب یہ ہے۔ خالد بن ولید بن مغیرہ بن عبد اللہ بن عمرو بن مخزوم مخزومی، ماں کا نام لبانہ تھا۔ یہ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی قریبی عزیز تھی۔ 8 ہجری میں جنگ موتا میں جب حضرت زید بن حارثہ و حضرت جعفر بن ابی طالب و حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تینوں سپہ سالاروں نے یک کے بعد دیگرے جام شہادت نوش کر لیا تو اسلامی فوج نے ان کو اپنا سپہ سالار منتخب کیا اور انہوں نے ایسی جنگ بازی کے ساتھ جنگ کی کہ مسلمانوں کی فتح مبین ہو گئی۔ اور اسی موقع پر جبکہ یہ جنگ میں مصروف تھے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک جماعت کے سامنے ان کو سیف اللہ، اللہ کی تلوار کے خطاب سے سرفراز فرمایا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا خاندان زمانہ جاہلیت سے مزز چلا آتا تھا۔ قبا اور انا یعنی فوج کی سپہ سالاری اور فوجی کیمپ کے انتظام کا عہدہ انہیں کے خاندان میں تھا۔ اور ظہور اسلام کے وقت خالد بن ولید اس عہدہ پر ممتاز تھے، چنانچہ صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش کا جو دستہ مسلمانوں کی نقل و حرکت کا پتہ لگانے آیا تھا، اس کے سردار خالد بن ولید تھے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کے خلاف بڑی شجاعت سے لڑے اور مشرکین مکہ کے اکھڑے ہوئے پاؤں کی ہمت افزائی سے دوبارہ جمے۔ آپ کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں، سب میں مستند روایت مسند احمد بن حنبل کی ہے، جو عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے اسلام کے سلسلہ میں ان کے مضمون میں لکھی جا چکی ہے۔ اس کی روح سے ان کے اسلام قبول کرنے کا زمانہ 6 ہجری اور 8 ہجری کے درمیان ہے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ جب اسلام لانے کے قصد سے حبشہ سے چل کر عرب آئے اور اس کے لیے مدینہ کا رخ کیا تو راستہ میں قریش کا ایک اور خوش قسمت ہیرو اسی غزہ سے مدینہ کا رخ کرتا ہوا نظر آیا۔ یہ خالد بن ولید تھے، وہ بھی اسلام ہی لانے کی نیت سے مدینہ جا رہے تھے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو راستہ میں دیکھ کر پوچھا کہاں کا قصد ہے؟ بولے خدا کی قسم خوب پانسا پڑا، یہ شخص ہم حضرت یقینا نبی ہے، چلو اسلام کا شرف حاصل کریں۔ آخر کب تک؟ چنانچہ یہ دونوں ایک ساتھ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور پہلے خالد بن ولید پھر عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف باسلام ہوئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ لوٹ آئے، مگر